میرے محترم بھائیوں اور دوستو، انسان کی زندگی فصل کی طرح ہے۔ ابھی راستے میں آ رہا ہوں اور سامنے بھی نظر آ رہا ہے کہ فصلیں کاٹی ہوئی ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ آپ لوگ زمین میں دانہ ڈالتے ہو۔ ثم اشققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وعبا متاعا لكم ولأنعامكم۔ کسان دانہ ڈالتا ہے، اللہ کا امر آتا ہے، وہ دانے سے کہتا ہے پھٹو، زمین سے کہتا ہے پھٹو، پھر وہ دانہ اگتا ہے اور وہ کومپل بنتا ہے، پھر وہ گندم بنتا ہے، پھر وہ چاول بنتا ہے، پھر وہ کپاس بنتے ہیں، پھر وہ مالٹے کی بوٹی بن جاتا ہے، درخت بنتا ہے آم کا، وہ کبھی لیمو بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے، کبھی کچھ بنتا ہے۔ ساری چیزیں اس زمین سے نکلتی ہیں۔ ایسے ہی آپ نے گندم کاشت کی، پھر وہ بڑی ہوئی، سرسبز و شاداب ہوئی، پھر وقت کی گردش اور سورج کی تپش نے اسے پکا دیا اور اس کو سکھا دیا اور اس کی زندگی کو آہستہ آہستہ نچوڑنا شروع کیا اور اس کا حسن و جمال چھینا اور اس کی تپش نے اس کو سرخ کر دیا۔ پھر درانتیاں چلی، عورتوں کے ہاتھوں میں آئیں، مردوں کے ہاتھوں میں آئیں، پھر بعضوں نے ہارویسٹر چلا دیے اور گندم کا نام و نشان مٹایا۔ پھر اوپر سے کسان ہل چلاتا ہے ٹریکٹر کے ساتھ، تو زمین کے اندر جو بھوسا پڑا ہوتا ہے، فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، وہ اس کو بھی گم کرتا ہے اور بعض ہواؤں کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے طفلاً چھوٹا سا بچہ نکلتا ہے، پھر یبلیان کل جدید ویاتیان بکل معود، وعدے سروں پہ آتے ہیں اور اس کے بچپن کو وہ کھو کر لڑکپن اور پھر لڑکپن سے جوانی کی طرف دن اور رات کی گردش دھکیلتی ہے، اور اس کے بعد پھر یہ جوان ہونے کے بعد پھر حالات کی دھوپ اس پہ پڑتی ہے، پھر دکھوں کی دھوپ پڑتی ہے، تکالیف کی دھوپ پڑتی ہے، اور یہ بے سکون ہو کر دنیا کے اندر کھپنا شروع ہوتا ہے اور بڑھاپا آتا ہے۔ اور بعضوں کو وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پتہ تو کسی کو نہیں موت کب آئے گی۔ بعضوں کو بچپن میں بھی لیا جاتا ہے، جوانی میں لے لیا جاتا ہے، اور بعضوں کو ان کی فصل مکمل تیار ہوتی ہے، پیچھے پوری نسل تیار ہو جاتی ہے اور وہ بابا جی 70-100 سال کے ہوتے ہیں، پھر اللہ اپنے امر کو نافذ کرتا ہے اور ان کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، ہم کہتے ہیں کبھی بیماری آئی ہے، کبھی ایکسیڈنٹ ہے، کبھی کوئی بڑھاپے میں تھا، کوئی بچپن میں تھا، تو کچھ نہ کچھ حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، کہیں کینسر ہوا ہے، کہیں ہیپیٹائٹس ہو گیا، کہیں بخار ہو گیا، کہیں کرونا ہو گیا ہے۔ ہم یہ مختلف چیزیں کہتے ہیں کہ اس انداز سے موت آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ صرف تمہارے اللہ کا امر ہے جو تمہاری روحوں کو نکال لیتا ہے۔ اور پھر مرنے والے بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک کی موت آتی ہے تو اسے سجین میں پھینک دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، اور ایک کو علیین سیدھا جنت کی طرف پہنچایا جاتا ہے۔ مرنے والوں کی دو قسمیں ہیں اور دونوں کے لیے منزلیں طے ہو چکی ہیں، لیکن بھائیو ان قریب میں آپ ہم ساری دنیا کے انسان اٹھ جائیں گے، چونکہ یہ جہان رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے، اس میں تو ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں۔ جیسے ہوٹل ہوتی ہے، ہوٹل میں کون جی لگاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتے ہیں، تھوڑا سا سٹاپ کیا، تھکن دور کی، پھر آگے نکل گئے، دل نہیں لگاتے۔ یہ پوری کائنات ایک ہوٹل اور سرائے ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم یہاں مجھے راضی کرو،
منزل تمہاری آگے ہے، پہنچنا تم نے آگے ہے، صرف تم نہیں کہ مرنے کے بعد تم آ جاؤ گے، اس پوری کائنات کو بھی ختم کروں گا، ایک وقت آئے گا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء حالک الا وجہہ، آئے گی وہ گھڑی، وہ دور نہیں ہے، انذر الناس، میرے حبیب ڈرا عبدالحکیم والے